إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید الانبیاء رحمۃ للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ ماہ ربیع الاول ہے، 7 تاریخ ہے سن 1445 ہجری۔ اس ماہ مبارک میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جس کے بارے میں اس میں تو کوئی اشکال نہیں کہ وہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن اس سلسلے میں 2 تاریخیں مشہور ہیں کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی۔ ایک 12 ربیع الاول اور ایک 9 ربیع الاول۔ 9 ربیع الاول کو محققین نے ترجیح دی ہے کہ اگر فلکی اعتبار سے حساب لگایا جائے، جس طرح کہ مصر کے ایک مشہور عالم محمود پاشا فلکی نے اس سلسلے میں نتائج الافہام نامی کتاب تالیف کی ہے، اور اس میں سارے حساب لگا کے اس نے بتایا ہے کہ صحیح تحقیق جو ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ بہرحال اس ماہ مبارک میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جو کہ پوری کائنات کے لیے باعث رحمت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا نصیبہ اتنا بلند کیا اس امت کا کہ ہمیں یہ شرف بخشا کہ آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا۔ یہ بہت بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے، کیونکہ جس طرح پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اسی طرح آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے اور یہ قانون ہے کہ جس کو وہ چاہتا ہے اس کو جو چاہتا ہے مرتبہ عطا کرتا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں ہمیں اس بات سے آگاہ کیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ کی جماعت میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ سے یہ میثاق لیا، پختہ وعدہ لیا کہ میں آپ کو نبوت اور رسالت عطا کروں، کتاب و حکمت عطا کر کے دنیا میں مبعوث کروں، پھر اس کے بعد ایک ایسا رسول آ جائے، یعنی خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دوں، تو آپ کی بعثت کے بعد آپ کا یہ کام ہوگا، آپ کی یہ ذمہ داری ہوگی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، آپ سب نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی نصرت اور تائید بھی کرنی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے یہ اقرار لیا، قال اقررتم، کیا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، واخذتم علی ذالکم اسری، کیا اس پر میرے ساتھ پختہ وعدہ کرتے ہیں؟ تو سب نے کہا قالوا اقررنا، اے اللہ ہم آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں۔ قال فاشہدوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ما بعث اللہ نبیا الا اخذ علیہ المیثاق، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس نبی کو بھی مبعوث کیا اس سے اللہ رب العزت نے یہ وعدہ لیا، لئن بعث محمد وهو حی، اگر ان کی موجودگی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّهُ، تو اس نبی کے لیے یہ ذمہ داری ہے، اس سے عہد لیا اللہ رب العزت نے کہ وہ اپنی امت سے ان یاخذ علی امتہ المیثاق، خود بھی ایمان لائے اور اس کی تائید کرے، اور اپنی امت کو بھی اس کی تاکید کرے اور ان سے بھی اس کا وعدہ لے۔ لئن بعث محمد وهم احیاء، یعنی ہر نبی اپنی امت سے اس بات کا عہد لے اور اقرار لے کہ اگر ان کی زندگی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں، لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرُنَّ، تو وہ سب لوگ آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی تائید بھی کریں گے، نصرت بھی کریں گے۔ تو جس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے افضل بنایا، کیونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ سے اللہ رب العزت نے یہ اقرار لیا۔ جب اللہ رب العزت نے یہ اقرار لیا تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرما دی۔ آپ نے فرمایا لا یسمع بی یہودی ولا نصرانی، جس یہودی یا عیسائی کی زندگی میں اللہ رب العزت نے مجھے مبعوث کیا اور اس تک میں یہ خبر پہنچ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیج دیا ہے، ثم لا یؤمن بی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لایا، لکان من اصحاب النار، تو وہ جہنم میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پر ہر شخص کے لیے جو بھی دنیا میں موجود ہوگا اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے، آپ کا کلمہ پڑھے، آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرے، اگرچہ وہ اپنے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اپنے نبی کو ماننے والا، اپنے نبی کی شریعت پر عمل کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ یہودی اور عیسائی جو اپنے اپنے دور میں اپنے نبی کی، موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے، ان کو نبی مانتے تھے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا میں مبعوث کر دیا، پھر آپ پر بھی ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر دے گا، دوہرا اجر دے گا۔
لیکن اگر وہ اپنے نبی کو تو مانتے تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے آپ پر ایمان نہیں لائے، تو پھر وہ جہنم میں جائیں گے، وہ مومن نہیں ہوں گے، وہ کافر ہوں گے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا، آپ کی رسالت پر ایمان لانا، یہ معیار ایمان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خصوصیات سے، فضائل سے، اعزازات سے نوازا۔ کتنی اللہ رب العزت نے جامع بات ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی آپ کی تعلیمات انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، چرند اور پرند کے لیے باعث رحمت ہے۔ آپ کی بعثت کے ساتھ وہ دنیا جو ظلم و ستم کی بھٹی میں جل رہی تھی، جو جبر و استبداد کی چکی میں پس رہی تھی، ایسے حالات تھے کہ اب وقت نہیں کہ ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، اور صورتحال کہ بجھے چہروں سے زنگ اترا، جمے چہروں پہ نور آیا، نبی آئے تو دنیا میں بہار آئی، سرور آیا۔ آپ کے آنے سے، رحمت کائنات کے آنے سے پوری دنیا نے سکھ کا سانس لیا، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب آپ نے دنیا میں جس قدر تھوڑی مدت کے اندر انقلاب بپا کیا، اس کا اپنے ہم تو مانتے ہی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار سب سے اعلیٰ، کیوں کہ اللہ رب العزت نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔ اس سے بہتر اخلاق، اس سے بہتر سیرت کس کی ہوگی کہ جس کی عمر مبارک کی اللہ تعالیٰ قسم کھائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لَعَمْرُكَ، میرے محبوب مکرم مجھے آپ کی عمر مبارک کی قسم، اللہ نے آپ کی عمر کی قسم کھائی ہے۔ اس سے بڑھ کر سیرت، اعلیٰ کردار کس کا ہو سکتا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر سیرت اور طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور کیوں نہ ہو کسی نے میری اور آپ کی اماں جان ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو اماں جان نے فرمایا اما تقرأ القرآن، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، یہ پورے کا پورا قرآن یہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ نے لوگوں پر کو پڑھ کے سنایا، عمل کر کے دکھایا، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو عملی جامہ پہنایا، جن سے روکا اس سے خود بھی بچے اور امت کو بھی روکا۔ تو پورے کا پورا قرآن یہ آپ کی سیرت ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا یہ اعزاز کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سید الانبیاء بنایا، تمام انبیاء سے افضل بنایا۔ اور مجھے ایک عربی شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنے فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ کہتا ہے مما زادنی فخرا و شرفا، مما زادنی شرفا و فخرا وقت باخمصی عطا الثریا، کہتا جس چیز نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا اور میری اڑان اتنی اونچی چلی گئی کہ ثریا سے بھی آگے بڑھ گئی، وہ دو باتیں، دخولی تحت قولک یا عبادی، اے اللہ تو نے جب مجھے اپنی کتاب میں مجھے یا عبادی کہہ کر پکارا، میرے بندے کہہ کر پکارا، تو میرا سر فخر سے بلند ہوا کہ میرے رب نے مجھے اپنا بندہ کہا ہے،
وَأَنْ سَيَّرْتَ احمد علی نبیہ، اور اس چیز سے بھی میرا سر فخر سے بلند ہو گیا، میرے لیے بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہوئی کہ تو نے اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا نبی بنایا، مجھے آپ کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی نضرۃ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو نضرہ ابن سعید بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامتی، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، ولا فخر، یہ اللہ کا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ فخر کی بات نہیں، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اور فرمایا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، ولا فخر، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، میں اس پر کوئی غرور اور فخر نہیں کرتا۔ وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي، ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، قیامت کے دن سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، اور سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی اور میں قبر سے باہر آؤں گا۔ ولا فخر، اور اللہ رب العزت کا اعزاز ہے، اس پر میں کوئی غرور اور فخر نہیں کرتا، یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا کان یوم القیامہ کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم، قیامت کے دن میں تمام انبیاء کا امام بھی ہوں گا، خطیب بھی ہوں گا، اور شفاعت بھی قیامت کے دن میں ہی کروں گا جب تمام انبیاء انکار کر دیں گے۔ ولا فخر، اللہ کا یہ اعزاز ہے، میں اس پر کوئی فخر اور غرور نہیں کرتا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ بھی اعزاز بخشا کہ قیامت کے دن جس طرح شفاعت کبریٰ آپ کریں گے، اسی طرح جنت کا دروازہ بھی آپ کھلوائیں گے۔ یہ بھی اعزاز اور یہ فضیلت بھی پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آتی باب الجنہ، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آؤں گا، فاستفتح، میں دروازہ کھولنے کے لیے کہوں گا، کھلواؤں گا، فیقول الخازن، دربان پوچھے گا، من انت، آپ کون ہیں، فاقول محمد، تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بے شمار، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ نے آپ کو نام ہی ایسا بخشا، ایسا پیارا نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی نام لے گا آپ کی تعریف ہوگی، مخالف نام لے تب بھی آپ کی تعریف ہوگی، موافق نام لے تب بھی آپ کی تعریف ہوگی۔ محمد حمدہ سے باب تفعیل ہے اور اس میں مفعول کا صیغہ، جس کا معنی وہ شخصیت جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور اس سے بڑھ کر تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ، کائنات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا، کائنات کے کسی خطے میں بھی، جہاں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ ہوتی ہو۔ کوئی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوگا تو پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مؤذن اذان دے گا تو کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ساتھ کہے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں کسی نہ کسی زمین کے خطے پر، زمین کے چپے پر اذان نہ ہوتی ہو۔ آپ پر درود پاک پڑھیں گے، آپ کا نام پاک آئے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ رب العزت نے اتنا بلند کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں آؤں گا جنت کے دروازے پر، اور جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے کہوں گا، دربان کہے گا کون، میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنیں، خود اپنی زبان سے ادا کرے، لکھے یا لکھا ہوا پڑھے تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکل جانا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ آپ کی ذات اقدس پر درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے، 10 گناہ معاف کرتے، 10 درجے بلند کرتے،
اور درود پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خصوصی اعزاز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بہت لمبا سجدہ کیا، بہت لمبا سجدہ۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم گمان کرنے لگے کہ کہیں آپ سجدے کی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے تو نہیں جا ملے۔ پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا، ہم نے پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ کہا میں نے یہ سجدہ شکر کیا تھا، میرے پاس جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ میں سجدہ شکر میں پڑ گیا کہ میرے مالک نے مجھے کتنا اعزاز بخشا ہے۔ اور درود پاک بھی یہ بات یاد رکھیے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ اکرام نے آپ سے پوچھا تھا کیف نصلی علیک، ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ درود پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جبریل امین لے کر آئے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا۔ اس سے بہتر کوئی اور درود ہو سکتا؟ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو فرمایا میں کہوں گا محمد فیقول بک امرت، تو دربان کہے گا جی مجھے حکم دیا گیا ہے، میں اس آرڈر کا پابند ہوں۔ لا افتح لاحد قبلک، اور کوئی بھی آ جائے میں اس کے لیے دروازہ نہ کھولوں، اور آپ آ جائیں تو میں دیر نہ لگاؤں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن مقام محمود پہ سرفراز فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب مؤذن اذان دے تو اسی طرح جواب دو جس طرح مؤذن کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اسی طرح جواب دینا۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کا جواب لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، اسی طرح جواب الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ ثم صلوا لی الوسیلہ، پھر میرے لیے مقام وسیلہ کا سوال کرو، پھر میرے لیے مقام وسیلہ کا سوال کرو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا جی حضرت وہ مقام کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ، وہ جنت کا وہ مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی خاص بندے کو ملے گا۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور مجھے امید ہے کہ وہ مقام مجھے ملے گا، یعنی اس سے مراد مقام محمود ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اذان کے بعد دعا پڑھی اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا، مانگا کہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما، حلت علیہ الشفاعہ، قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے معجزہ اسراء و معراج بھی ہے۔ اسراء و معراج کا ایک ایک قدم، ایک ایک فعل، ایک ایک قول وہ ثابت کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے امت کو بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی۔ ان خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزوں کے ساتھ باقی نبیوں پر فضیلت بخشی ہے جو باقی انبیاء کو نہیں ملی۔ ان میں سے پہلی چیز اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں۔ اوتی تو جوامع الکلم ونصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ساتھ میری مدد کی ہے، یعنی میں دشمن کے مقابلے میں نکلتا ہوں، 1 مہینے کی مسافت ہوتی ہے، اللہ دشمن پر میرا رعب طاری کر دیتا ہے۔ اور فرمایا وأحلت لی الغنائم، میرے لیے اور میری امت کے لیے مال غنیمت حلال قرار دیا گیا ہے۔
وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اور زمین کو میرے لیے پاک اور مسجد بنا دیا گیا ہے۔ اگر پانی نہیں ملتا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تلاش کے باوجود آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ تیمم کرنے کا طریقہ، دل میں نیت کریں، بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھ زمین پہ ماریں اور ہاتھوں کو جھاڑ لیں، پھونک ماریں اور چہرے پر پھیر کر، پھر بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کی پشت پر، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر، اور وضو کے بعد والی دعا پڑھ لیں۔ یہ تیمم ہے۔ نماز پڑھ لیں، تلاوت کریں، جو بھی وضو کے ساتھ عمل ہوتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پہلے نبی کوئی کسی قوم کے لیے آئے، کوئی کسی بستی کے لیے آئے، لیکن اللہ نے مجھے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اور پھر فرمایا وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ نبوت ختم کر دی ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتیٰ تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، حتیٰ کہ میری امت کے بہت سے قبائل مشرکین والا طرز عمل اپنا لیں گے، وحتیٰ یعبد الاوثان، حتیٰ کہ بتوں کی پرستش شروع ہو جائے گی جس طرح کہ اسلام سے پہلے تھی۔ وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، میری امت کے اندر 30 ایسے دجال اور کذاب پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، وہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں۔ یاد رکھنا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل جاننے، ان کو ماننے اور تسلیم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس اعزاز کی قدر کرنے کی توفیق بخشے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کر مسلمان کرے تو تب مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر اپنے پیارے نبی کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، محترم بھائیو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا بنیادی تقاضا ہے اور اس کی یہ دلیل ہے اور مظہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، اس لیے کہ اتباع کے لیے ضروری ہے کہ اپنے قائد کے ساتھ، لیڈر کے ساتھ، نبی کے ساتھ اپنے دل و جان سے، سچے دل سے محبت کی جائے۔ محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی، اور اطاعت ہوگی تو نجات ہوگی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم آپ کی اطاعت کرو گے تو تب ہدایت یافتہ ہوگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی جنت میں جانے کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اطاعت جنت میں جانے کا واحد راستہ ہے۔ جو آپ کی سنت سے ہٹ کر کوئی عمل کرے گا، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی عمل کرے گا، گویا کہ اس نے خود جنت کے راستے میں جانے سے انکار کر دیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ انہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، کوئی ایسی عبادت کی، کوئی ایسی ریاضت کی، کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں، جو ہماری سنت کے مطابق نہیں، اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ آج ہم اپنے اعمال پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری تمام امت جنت میں جائے گی، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قالو، تو صحابہ اکرام نے پوچھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، قالو من یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرے گا، میری سنت سے ہٹ کر چلے گا، گویا کہ اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب کرے۔
آپ کی سنت پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے، اپنی توحید پر قائم رکھے اور استقامت عطا فرمائے، اور اسی پر ہمیں زندہ رکھے۔ آخری وقت آئے تو ہم اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، اور آخری وقت اللہ تعالی ہمیں کلمہ شہادت نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کی اتباع کے سبب قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب کرے، اور آپ کی قیادت میں جنت الفردوس عطا کرے۔ میرے بھائیوں، دو چیزیں ہیں، اللہ کی توحید، اس پہ قائم ہو جاؤ، کبھی شرک نہ کیجئے، کچھ بھی ہو جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیسے بھی حالات ہوں اس سے کبھی اراض نہ کیجئے، سنت کو اپنائیے، اللہ کی توحید پہ قائم رہیے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہمیں ملیں گی۔ قیامت کے دن آپ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، حوض کوثر سے پانی بھی نصیب ہوگا، اور جنت میں داخلہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نصیب ہوگا۔ کچھ بھائیوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے۔ ایک ساتھی، یہ تو اعلان ہے، کرنا ہی نہیں، چلو نماز کے بعد دیکھتے ہیں۔ ایک ساتھی نے کہا ہے 26 ستمبر کو تنویر احمد کے کینسر کا آپریشن ہے، تمام احباب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بھائی کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور بھی جو مسلمان بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں، جو پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اغفر للمسلمین المیتین اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین سبحانک اللہم وبحمدک نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر لیں۔